بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ۔ آج ہماری سورہ فیل ہے جو کہ مکی صورت ہے اور اس کا ایک ہی رکوع ہے، 5 آیات ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وصحابہ اجمعین، آمین یا ربنا آمین۔ سورۃ الفیل مکی صورت ہے۔ فیل کا معنی ہے ہاتھی۔ اس میں ہاتھی والوں کے بارے میں کیا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ بھی مکہ مکرمہ کے ابتدائی دور کی نازل شدہ صورتوں میں سے ہے۔ اس میں اصحاب فیل کے واقعے کی طرف اشارہ ہے جن پر اللہ نے اپنا عذاب نازل فرمایا۔ اہل عرب اور قریش کو اس واقعے کی پوری تفصیل کا علم تھا اور واقعہ کے یاد دلانے کا مقصد یہ تھا کہ کفار اس بات پر غور کریں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس بات کی دعوت دے رہے ہیں وہ یہی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے اور تمام دوسرے خود ساختہ معبودوں کو چھوڑ کر اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی جائے۔ اس سے یہ بھی متنبہ کیا گیا کہ اگر کفار قریش نے اس دعوت حق کو دبانے کی کوشش کی تو جس طرح اصحاب الفیل کو اللہ نے تباہ کیا اسی طرح ان کا بھی انجام ہو سکتا ہے۔ اور یہاں پہ ان کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا تھا، ان کی تمام تدبیریں ناکام ہو گئیں۔ ہم نے پرندوں کی شکل میں اپنی فوج بھیجی جس نے ان کو سنگریزے مار مار کر اس طرح بز بنا دیا کہ گویا وہ کھایا ہوا بز ہیں۔ اصحاب الفیل کے بارے میں جو ہم نے واقعہ پڑھا ہے وہ ہمیں اس چیز کی طرف بھی لے کر آتا ہے، ہمیں یہ بھی سمجھاتا ہے کہ اللہ کی اذن کے بغیر کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا، اور جو اللہ تعالیٰ کے دین کے دشمن ہوتے ہیں، اسلام کے دشمن ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کو نیست و نابود کر دیتے ہیں اور ان کا کوئی ذکر باقی نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیشہ اپنے کلام کو ہی زندہ جاوید رکھا ہے اور اسی کلام کو دنیا میں پھیلایا، آخر تک یہی اس طرح سے ہوتا رہے گا۔ یہ واقعہ مختصراً حسب ذیل اس طرح بھی ہے کہ اصحاب الفیل جو ہے حبشہ کے بادشاہ کی طرف سے یمن میں ابرہہ الشرم گورنر تھا۔ اس نے صنعاء میں ایک بہت بڑا عیسائی گرجا عبادت گھر یعنی تعمیر کر لیا تھا اور کوشش کی کہ لوگ خانہ کعبہ کی بجائے عبادت اور حج عمرہ کے لیے ادھر آیا کریں۔ یہ بات اہل مکہ اور دیگر قبائل عرب کے لیے سخت ناگوار تھی، چنانچہ ان میں سے ایک شخص نے ابرہہ کے بنائے ہوئے عبادت خانے کو غلاظت سے پلید کر دیا، جس کی اطلاع اس کو کر دی گئی کہ کسی نے اس طرح اس کو گرجا کو ناپاک کر دیا ہے، جس پر اس نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کا عزم کر لیا اور ایک لشکر جرار لے کر مکے پر حملہ آور ہوا۔ کچھ ہاتھی بھی اس کے ساتھ تھے۔ جب یہ لشکر وادی محصر کے پاس پہنچا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پرندوں کے غول بھیجے جن کی چونچوں اور پنجوں میں کنکریاں تھیں جو چنے یا مسور کے برابر تھیں، جسے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے اوپر بھیجا تھا۔ جب یہ لشکر جو تھا وہاں پہنچ گیا اور جس فوجی کے بھی یہ کنکر جو تھے وہ لگتے تھے وہ پگھل جاتا اور اس کا گوشت جھڑ جاتا اور بالآخر وہ مر جاتا۔ خود ابرہہ کا بھی صنعاء پہنچتے پہنچتے یہی انجام ہوا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آ کر ابرہہ سے کہا کہ تو میرے اونٹ واپس کر دے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی اس طرح سے حفاظت فرمائی اور ایسے لوگوں کا انجام جو تھا وہ دنیا کے لیے یعنی مکے والوں کے لیے ایک عبرت بنا دیا۔ مکہ کے قریب پہنچ کر ابرہہ کے لشکر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جو کہ مکہ کے سردار تھے ان کے اونٹوں پر قبضہ کر لیا، جس پر عبد المطلب نے آ کر ابرہہ سے کہا کہ تو میرے اونٹ واپس کر دے جو تیرے لشکریوں نے پکڑے ہیں۔ باقی رہا خانہ کعبہ کا مسئلہ جس کو ڈھانے کے لیے تو آیا ہے تو وہ تیرا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، وہ اللہ کا گھر ہے، وہی اس کا محافظ ہے، تو جانے اور بیت اللہ کا مالک یعنی اللہ جانے۔
اسے اس تفاسیر نے بیان کیا ہے۔ اور جو خانہ کعبہ کے بارے میں ذکر آیا ہے وہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کا ارادہ لے کر جو آیا تھا اس کو نیست و نابود کر دیا، اس کے تمام تر جتنے دعوت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الٹا ان پر ڈال دیے اور ان پر ابابیل پرندے جو تھے وہ بھیج دیے۔ تو ابابیل جو ہے، ایک بات آپ جان لیجئے کہ پرندے کا نام نہیں ہے بلکہ اس کے معنی ہے غول در غول، جھنڈ کے جھنڈ، اور سجیل مٹی کو آگ میں پکا کر اس سے بھنے ہوئے کنکر۔ ان چھوٹے چھوٹے پتھروں یا کنکروں نے توپ کے گولوں اور بندوق کی گولیوں سے زیادہ مہلک کام کیا، یعنی ان کے اجزائے جسم اس طرح بکھر گئے جیسے کھائی ہوئی بھوسی ہوتی ہے۔ اسے سورہ ایلاف بھی کہتے ہیں، اس کا تعلق بھی گزشتہ سورت سے ہے، یعنی سورہ ایلاف کے ساتھ ہے۔ سورۃ الفیل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کی شرارتوں سے بچنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کیا لم نہیں، تارو رو کو پر پڑھیں گے، لم کو لمبا نہیں کرنا ہے، اظہار شفوی ہو رہا ہے، یعنی ہونٹوں سے ادا ہو رہا ہے میم، تو اس کا ہم اظہار کریں گے۔ الم تارو، کیا نہیں دیکھا آپ نے، کیفا کس طرح کیا، فعل کیا، ٹھیک ہے، فعل کام کو کہتے ہیں، کام کیا یا کوئی عمل کیا۔ ربک، آپ کے رب نے، آپ کے پروردگار نے، بِأَصْحَابِ صاد کو پر پڑھنا ہے، اصحاب کہتے ہیں صاحب کی جمع ہے، صاحب ساتھی کو کہتے ہیں، یہاں پہ آئے گا والوں، بی کا معنی ہے بے نہیں کہنا ہے، ٹھیک ہے، اپنے کسرہ کے ساتھ ہے واضح بی ساتھ، اصحابی والوں، الفیلی ہاتھی۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے، تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا۔ کیا لم نہیں، یجعل مکر و فریب، داؤ، کیدہم ان کا، یجعل کا معنی ہے کر دیا، بنا دیا، قیدہ تدبیر کو، مکر و فریب کو یا داؤ کو کہتے ہیں، ہم ان کا، فی میں، تضلیل بیکار گمراہ کرنا، ضلال سے ہے، ہم پڑھتے ہیں نا وَلَضَالِّینَ گمراہ لوگوں میں سے، تو تضلیل بھی اسی کی مصدر ہے، مادہ ہے اس کا، گمراہ کرنا۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، تجوید کی تطبیق دیکھ لیجیے اس کی۔ الم میم ساکن ہے، اظہار شفوی کرنا ہے، میم کو لمبا کر کے نہیں پڑھنا، الم یجعل نہیں کہنا، الم یجعل، جیم کے اوپر تھوڑا سا قلقلہ کرنا ہے، لام کو ساکن رہنے دیں، یجعل نہیں کہنا، یجعل، لام کو ساکن کرنا ہے، حرکت نہیں دینی۔ کئی میں ہماری یا لین ہو رہی ہے، کئی قیدہ نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے، قیدہ نہیں کہنا ہے، قیدہ، ہوم کو بھی اظہار شفوی کرنا ہے، فی یا مدہ آ رہی ہے، تولیل، ضاد کو ایسے سیٹی کی آواز نہیں ادا کرنی، تذلیل نہیں کہنا ہے، آپ کی زبان کی کروٹ جو ہے وہ اوپر داڑوں کے ساتھ لگنی چاہیے، ٹھیک ہے، لیل میں ہم مدارس وقفی کریں گے۔ کیا ان کا داؤ غلط نہیں کیا، اور ارسلا، را کو پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے، را مفخم ہے یہاں پہ پر ہے، ارسلا، آگے سین کو باریک ہی رکھنا ہے، ارسلا نہیں کہنا ہے، صاد نہیں بنانا، سین کو باریک ہی رکھنا ہے۔ کیا وَأَرْسَلَ، اور بھیجے اس نے، علیہم ان پر، علا کا معنی ہوتا ہے پر، ہم ان کے، طیرن جانور، ابابیل گروہ در گروہ، جھنڈ در جھنڈ، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، طَيْرًا میں طا بھی پر ہے
اور را دو زبر رن، یہ بھی پر ہے، ٹھیک ہے، اس کو لمبا بھی نہیں کرنا ہے، طیرن نہیں کرنا، اظہار حلقی ہے۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان پر جھنڈ کے جھنڈ جانور بھیجے، ترمیہم، تر میں بھی را پر ہے، ترمیہم پھینکتے تھے، ہم ان پر، بھی ساتھ، حجارتن پتھر، کنکر، من سے، سجیلن کنکر، ٹھیک ہے، ہجر سے ہے، ہجر کی جمع ہے پتھریاں یا بہت سارے پتھروں کو کہتے ہیں، ہجر سے ہے، ہا باریک رکھنا ہے، بحجارت من سجیل، تم میں غنہ کرنا ہے، اور مل میں یہاں ادغام مع الغنہ کے بعد مل میں اخفا کرنا ہے، مل سجیل، ترمیہم بحجارت من سجیل، ہم کی آواز کو میں لمبا کیوں کر رہی ہوں؟ کیونکہ میم ساکن کے بعد با رہا ہے، ٹھیک ہے، یہاں ہم انشاءاللہ تعالیٰ میم ساکن کے قواعد ابھی پڑھنے والے ہیں کچھ دنوں میں، پھر آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ یہاں پہ اخفا شفی ہو رہا ہے، تو اس لیے ہم میم اور با کو ملا کے پڑھیں گے۔ جو ان پر کنکر کی پتھریاں پھینکتے تھے، فا پھر جعل بنا دیا یا کر دیا، ہم ان کو، کا جیسے، عصفن بھوسا، مأکولن کھایا ہوا، فجعلہم کعصف مأکول، تو ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوس ہو، یعنی کھایا ہوا بھوس کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہم سونف وغیرہ کھا لیتے ہیں، اس کے بعد کیا چیز ہوتی ہے؟ اس طرح چارہ جو ہوتا ہے اس کو سارا جس وقت گرائنڈ کر دیا جاتا ہے تو اس میں سے پیچھے بھوسا سا رہ جاتا ہے، اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب ایسا داخل کر دیا تھا، اتنے پتھر، اتنے کنکر ان کے جسم کے اوپر پڑے تھے جیسے وہ کھایا ہوا بھوسا بن گئے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے، اس قوم پر آیا تھا، اور ہمارے لیے بھی عبرت یہ ہے کہ جہاں پہ اسلام دشمن ہے ان کا ساتھ دینے کی بجائے اللہ کی عبادت کو معتبر کرنا چاہیے، اللہ کے گھروں کو، اپنے گھروں کے بیچ میں بھی اللہ کے لیے خاص عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے، اپنی اولادوں کو بھی ان تمام آیات مبارکہ کو ہمیں بتانا چاہیے۔ جزاک اللہ احسن الجزاء، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔